الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ کتاب الایمان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے دو صحابیات کے متعلق پڑھا کہ ان کی ایمان پر استقامت کیسی تھی۔ آج ہم ایک صحابی رسول کا قصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ قصہ میں بیان کر کے آپ سن کے ہم اپنے اپنے ایمان کا احتساب کریں گے کہ ہمارا ایمان کس قدر مضبوط ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں میں تشریف فرما ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ستاروں کے گرد چاند چمک رہا ہو۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کو واعظ فرما رہے ہیں۔ حضور کا ایک غلام آیا، اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب صحابہ پر تو یہ چیز قیامت سے بھی زیادہ سخت گزرتی تھی کہ حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ دوسری سائڈ سے آئے، پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ تیسری مرتبہ آئے، پھر حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ ان کے ہاتھ کی طرف کسی نے اشارہ کیا۔ ان کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ ہاتھوں میں کیا تھا؟ سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ لیکن ان کو ابھی تک یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو سونا ہے یہ حضور کی امت کے مردوں پر حرام ہو چکا ہے، یعنی ابھی تک ان کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا۔ تو جب کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو شریعت اسلامیہ اس پہ کسی قسم کی گرفت نہیں کرتی۔ ابھی علم ہی نہیں ہے۔ صحابہ نے ان کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، وہ سمجھ گئے کہ لگتا ہے اس کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے انگوٹھی اتار کے وہیں پھینک دی۔ آقا علیہ السلام سے جب سلام پیش کیا تو حضور نے ان کے سلام کا جواب عطا فرما دیا۔ حضور نے ان کے سلام کا جواب عطا فرما دیا۔ اب واعظ ہوتا رہا۔ جب واعظ ختم ہو گیا تو سارے صحابہ جانے لگے، تو کسی نے مشورہ دیا، میاں انگوٹھی قیمتی ہے، تیرے لیے حرام ہے، تیری اہلیہ کے لیے تو حرام نہیں ہے۔ حضور کی جو امت کی عورتیں ہیں ان کے لیے سونا پہننا جائز ہے، لہذا لے جاؤ، خود نہ پہننا، اپنی بیوی کو پہنا دینا، یا اگر بیوی کو نہیں پہنانا تو بازار میں اس کو فروخت کر دینا، تاکہ جو پیسے آئیں گے وہ کسی اور کام میں صرف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا، جس انگوٹھی پر مصطفیٰ کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے، جس انگوٹھی پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ناپسندیدگی کی نگاہ پڑ گئی ہے، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اس کو میں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ ایمان کا معیار ہے، یہ ایمان کا معیار۔ حالانکہ سونا اٹھا کے لے جاتے، بیوی کو پہنا دیتے، یا بازار میں جا کے فروخت کر دیتے تو کسی قسم کی کوئی شرعی قباحت نہیں تھی، لیکن یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کے ایمان کی مضبوطی ہے۔ کہا میرے نبی نے اس کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا ہے، اب میں نہیں اس کو اٹھا سکتا۔ ایک طرف وہ ہے، ایک طرف ہم ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہمیں پیش آ جائے تو پھر ہمیں ایمان شان کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم کیا ہے، ہم اپنی شادی بیاہ میں جب لڑکا لڑکی بیانے کے لیے آتا ہے تو سسرال والے جو ہوتے ہیں وہ بڑے فخر سے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنا رہے ہوتے ہیں، ایک حرام کام کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اوپر سے اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے، ہم نے لڑکے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی ہے۔ جو کہ کیا کہتے ہیں، ایک چوری اور ایک سینہ زوری۔ ایک تو ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں،
خلاف شرع کام کر رہے ہیں، اوپر سے اطراء بھی رہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ پھر ہم جب کوئی ہمیں مشکل در پیش آ جاتی ہے، اگر ہماری سمجھ میں مسئلہ نہ آ رہا ہو، پھر ہم کہتے ہیں نہیں اب کیا کریں، دنیا داری بھی تو رکھنی ہے۔ بھائی یا تو دنیا داری رکھ رہے ہیں، اللہ رسول رکھ رہے ہیں۔ جب اللہ پاک نے فرما دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سود کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سود اور ایمان یہ دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، یا ایمان ہوگا یا سود ہوگا، سود ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، ایمان ہوگا تو سود نہیں ہوگا۔ لیکن آج ہمیں کیا ہے، ہم سود بھی کھائے جا رہے ہیں۔ پھر اگر کوئی شرعن دلائل پیش کرے یا قرآن و سنت سے کوئی روشنی پیش کرے تو چھوڑے جی یہ مولویوں کے مسئلے ہیں۔ تو بھائی مولوی نے کوئی اپنا دین بیان کیا ہوا، اپنا دین بنایا ہوا ہے؟ مولوی وہی بیان کرتے ہیں جو اللہ رسول نے پیغام عطا کیا، جو اللہ رسول نے بتایا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی پختگی کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ نہ دیکھیں، ہم دراصل چاہتے ہی ہیں کہ جو دین ہے نا یہ ہماری خواہش کے مطابق ہو جائے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں دین کے مطابق ہونا ہے، ہمیں دین کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک گنبد نما مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ کیسا؟ گنبد نما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکان کی طرف دیکھا، کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، بس تھوڑا سا ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ حضور فلاں انصاری صحابی کا مکان ہے۔ بس حضور علیہ السلام تشریف لے گئے۔ چند دن کے بعد حضور کا گزر ہوا تو وہاں پہ مکان تعمیر نہیں ہو رہا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں پہ میاں کل پرسوں ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا، تو وہ کدھر گیا؟ حضور صحابی نے گرا دی ہے، میں اس کو بلاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بلایا، فرمایا میاں کل پرسوں یہاں پہ تیرا مکان تعمیر ہو رہا تھا، اس کو گرا دیے؟ جی۔ کیوں گرایا؟ انہوں نے کہا سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ کیا سنا تھا؟ حضور نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا، حضور سے اس کی کوئی ڈائریکٹ بات نہیں ہوئی، اس نے کہا سنا تھا کہ آپ کو ناپسند ہے۔ تو جو چیز آپ کو ناپسند ہے میں اس کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں، میں اس میں کیسے رہائش کر سکتا ہوں؟ لیکن آج ہمیں پتہ ہے کہ داڑھی بنوانا میرے نبی کو ناپسند ہے، ہم پھر بھی بنوا رہے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہے کہ ظلم کرنا میرے نبی کو ناپسند ہے اور میرے نبی نے ہمیں پیغام عطا فرما دی ہے، ہم پھر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نماز چھوڑنا حرام کام ہے، ہمارے نبی نے منع کر دیا ہے، ہم پھر بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ والدین کی نافرمانی اللہ رسول نے منع فرمائی ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو اہلیہ کے حقوق ہیں ان کو غصب کرنا زیادتی ہے، اللہ رسول نے منع فرمایا ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ اولاد سے ناانصافی حرام ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ رشتہ داری سے قطع تعلقی حرام ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ ناانصافی حرام ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ حرام رزق اختیار کرنا گناہ ہے، ہم پھر بھی کیے جا رہے ہیں۔ حلال کو اختیار کرنا فرض ہے، ہم نہیں اختیار کرتے، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان، پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ سارے کام اللہ رسول کے خلاف کرتے ہیں، ہمارے دن اللہ رسول کی نافرمانی کے مطابق گزرتے ہیں، ہماری راتیں اللہ رسول کی نافرمانی کے مطابق گزرتی ہیں۔ اور اگر کوئی ہمیں درس دینے آ جائے تو میں تو یہاں پہ دیکھتا ہوں دکانوں پہ اڈے کے اڈے بنے پڑے ہیں، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ننگی فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو درس دے تو ان کا موڈ بن جاتا ہے۔ بھئی کیا ہم کس درجے کے ہم مسلمان ہیں، کس درجے کا ہمارا ایمان ہے؟ کبھی ہم نے بیٹھ کے کبھی سوچا، کبھی ہم نے اپنے ایمان کا احتساب کیا کہ مسلمان تو ہم کہلواتے ہیں، کیا مسلمانوں والے ہمارے کام ہیں؟ کیا میں نے اپنے بچوں کو مسلمانوں والا لباس پہنا دیا؟ میں تو پینٹ شرٹ پہنا کے بچوں کو فخر محسوس کرتا ہوں، میں تو نہیں اس چیز کی طرف آتا کہ بچے میرے قمیص شلوار پہنے، سر پہ امامہ رکھے، ٹوپی رکھے۔
اگر کسی کو کہہ دے کہ بچے کے سر پہ ٹوپی لگا، وہ مولوی صاحب چھوڑے جی آپ تو اس طرح کی بات نہیں کرتے، تو کیا ہم اللہ رسول کے ماننے والے بس خالی نعرہ لگانے والے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، ان کی سیرت نہیں اپنا سکتے؟ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا ہے کہ ہمارا ایمان کس درجے پہ کھڑا ہے۔ اگر میرا ایمان کامل درجے پہ ہے تو پھر میں شادی بیاہ کے یہ نہ دیکھوں کہ اگر رسم الہا نہیں کروں گا تو میرے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، میرے پیسے کی نمائش کیسے ہوگی، یہاں پہ کنجر خانہ نہیں ہوگا تو میری نمائش کیسے؟ نہیں، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو میرے رشتہ دار ہیں، ان کو خوش کروں گا، اپنے پیسے کی نمائش کروں گا، اللہ رسول کو ناراض کروں گا۔ اگر میں یہ کرتا ہوں تو پھر میرا ایمان کمزور ہے۔ لیکن ایک طرف میں کرتا ہوں، برادری جاتی ہے تو جائے کسی کھڈے میں وہ کروں گا جو میرے اللہ رسول کہتے ہیں، تو پھر میرا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا ہے۔ داڑھی منڈوا کے فخر محسوس کرتا ہے، اس کا مطلب بھی کامل مومن نہیں ہے۔ اللہ سے التجا ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو کامل درجے کا ایمان نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔